نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اس سینوں کو اپنے دین کی سمجھ سے منور و کشادہ فرما دے۔ جب کوئی دین جانتا ہے تو یہ ہے وہ نفس پاکیزہ، روح پاکیزہ جو اپنے اللہ کے ذکر پر مچل جاتی ہے اور اس کی محبت اور اس کے علم میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ ہے وہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو پہچان جاتی ہے اور اس کا جسم کا بال بال جو ہے مستی میں ڈوب جاتا ہے، خوشی میں سرشار ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے علم و عمل میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ بس یہی اپنے ماں اور باپ، یہی اپنے سائیں جی کا ذکر جانتا اور پہچانتا اور کرنے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ ہوش نہیں ہوتی۔ بس ایسی ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجاتے رہو تو بھینس کیا کرے گی؟ بس یہی ہمارا حال ہو گیا۔ ہمارے سامنے آیتیں پڑھ پڑھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بتا بتا کر، واسطہ دے دے کر رحمت للعالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے تو لوگ بتایا کرتے تھے کہ یار تم کیسے ہو، ایک کان سے استاد کی بات سنتے ہو، دوسرے کان سے نکال دیتے ہو۔ ابھی بتایا ہے، ابھی بلیک بورڈ پہ کہا ہے کہ بتاؤ یہ ایک اور ایک کتنے بنے؟ پھر وہ کہتا ہے چار بنے۔ چار کیسے بن گئے؟ ابھی تو بتایا، ایک کان سے سنتے ہو اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے۔ فتبعونی میں اللہ پروردگار جس سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ سے محبت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک ذرا بھی نہیں ہے۔ شک جس نے کیا ہے وہ وہی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے اور فتویٰ کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ نمونہ کیا ہوتا ہے اور سنت کیا ہوتی ہے۔ اگر اسے اس بات کا پتہ ہو جائے کہ نمونہ کیا ہے اور سنت کیا ہے تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے میں حرام نہ دیکھے، کبھی بھی نبی رسول کے نمونے میں حرام اسے نظر نہ آئے۔ لیکن جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو کہتا ہے فتوے میں جان جاتی ہو تو غیر کو سجدہ کر دو۔ ہاں فتویٰ ہے، نمونہ نہیں ہے۔ جان جاتی ہو تو خنزیر کتے کا گوشت کھا لو۔ ہاں فتویٰ ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ تقوی میں نمونہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، اور فتوے میں نمونہ نہ حلال کا ہوتا ہے
نہ اللہ کے بندے کا نمونہ ہوتا ہے، وہاں حرام کا نمونہ ہوتا ہے کہ حرام میں سے اتنا کا کھا لو جتنی جان بچتی ہو جس سے۔ فتابعونی بڑی دولت ہے، فتابعونی میں تقوی ہے، محبت ہے، حکم وحی ہے، حکم کی تعلیم سنت ہے۔ جب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے تقوی کا حصول مل جاتا ہے۔ تقوی کے حصول میں اس کا فتویٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے میں ہوتا ہے، فتویٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے میں ہوتا ہے۔ آپ نے بیماری میں نماز تو پڑھی ہے، بیماری میں جب کسی کو فتویٰ ملتا ہے تو اسے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ بھی ملتا ہے کہ بیماری میں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ جب کسی کو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیماری میں جب ضرورت ہوتی ہے تو مفتی صاحب سے وہ فتویٰ لیتا ہے، کہیں فتوے میں اسے نماز چھوڑ دینے کا حکم آتا ہے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری میں نماز بھی پڑھی ہے لیکن چھوڑی کبھی نہیں ہے کہ وہ نمونہ قیامت تک نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والوں کے لیے نبی رسول کی بیماری کی نماز کا نمونہ بھی بنانا ہے۔ فتویٰ جس میں نبی رسول علیہ السلام کا نمونہ نہیں ہوتا، جان کا خطرہ ہو، جان کا ڈر ہو، نماز چھوڑ دی جاتی ہیں۔ بات اصل آج جو بتانے لگا ہے وہ فتابعونی کے اندر پہلی بات کو جاننا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی رسول کی اتباع کے اندر جب تک یہ تین چیزیں حاضر نہ ہوں، موجود نہ ہوں، وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے میں سنت اور تزکیہ کی تعلیم لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی تعلیم نہیں لیتا اسے علم نہیں ہو سکتا۔ اب پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو وحی ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ یہ میرے اللہ پروردگار کا حکم ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور اگر یہ نہ پتہ ہو کہ یہ اللہ پروردگار کی وحی ہے، اور اگر یہ نہ پتہ ہو کہ یہ وحی حکم کی تعلیم نبی رسول کی سنت ہے، اور اگر یہ نہ پتہ ہو کہ سنت تزکیہ کی تعلیم، تزکیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اپنے نمونے سے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب تک یہ نہ پتہ ہو کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نائب ہے اس نے اپنے نمونے سے، جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ اسے ملا ہے، اس نمونے میں قرآن، سنت، سنت کی تعلیم، تزکیہ جو نبی رسول نے اپنے نمونے میں دیا ہے، یہی آگے سنت کی تعلیم دینے میں اللہ کے ولی نے بھی اپنے نمونے سے آگے یہ تعلیم اور تزکیہ دیا ہے۔ یہ چیزوں کا پتہ نہ چلے، اس کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اثر کیسے ہوگا؟ بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، جان جانے کے قریب ہو، اور وہ پانی بھی نہ پیے، کھانا بھی نہ کھائے، اسے پتہ کیسے لگے گا؟ اندر اثر کیسے ہوگا؟ دوبارہ جان میں جان کیسے آئی؟ جب تک کسی کو پتہ نہیں لگتا اس وقت تک اسے اثر نہیں ہوتا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں لگا، پتہ لگا ہوتا تو اس طرف دھیان جاتا، اسے تو پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ وہ تین شخص ہیں جن کو کبھی پتہ نہیں لگ سکتا، بے شک سائیں جی کی صحبت میں بیٹھے۔
بے شک نبی رسول کے پاس چلے جائیں، اور بے شک مر کے کیا اپنی زندگی میں اللہ پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہو جائیں، اللہ انہیں تعلیم دے رہا ہو، اللہ انہیں بتا رہا ہو کہ سجدہ کرو، یہ میرا حکم ہے، اللہ بتا رہا ہو، کیا یہ حکم میرا نہیں تھا؟ تعلیم دے رہا ہو اور اللہ ہی اس سے ناراض ہو رہا اور لعنت کر رہا، اسے پتہ ہی کچھ نہیں چلتا۔ 3 شخص ہیں وہ، یہ فتح بیونی نہیں جانتے۔ فتح بیونی کا لمحہ، جنہیں ایک لمحہ مل جائے قسم خدا کی اس کی کایا پڑ جاتی ہے، صرف ایک لمحہ مل جائے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ملتا کسے ہے؟ مجھے اور آپ کو ملتا ہے؟ نہیں، مجھے اور آپ کو نہیں ملتا۔ جو پانی پیتا ہے اندر اثر ہو جاتا ہے جاگے، جو کھانا کھاتا ہے اندر اثر ہو جاتا ہے جاگے، اذا واجلت قلوبہم، جب اس دل میں اثر ہو جاتا ہے جاگے۔ ہوتا کس پہ؟ پہچان پہ ہوتا ہے۔ یہ میری امی جی ہے، عورت نہیں ہے کوئی، یہ میری امی ہے، یہ میرا ابو ہے، یہ میرے سائیں جی ہیں، اور یہ میرے سائیں جی جو بتا رہے ہیں یہ اللہ کا بتا رہے ہیں، یہ جو میرے سائیں جی بتا رہے ہیں یہ نبی رسول علیہ السلام کا بتا رہے ہیں۔ جب اپنے سائیں جی کا بتاتے ہیں تو اپنے نمونے سے اپنا سائیں جی بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا نبی اپنے سائیں جی کا بتا رہا ہوتا ہے تو اپنے نمونے سے اور اپنی تعلیم تزکیہ سے ہمیں اپنے اللہ کا بتا رہا ہوتا ہے، ایسے بتاتے ہیں۔ یہ 3 ہیں وہ جو محروم ہیں، باقی نہیں۔ باقی پتہ نہیں کب وہ کفر سے، پتہ نہیں کب وہ شرک سے توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، سارے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ لیکن یہ 3 ہیں جو شیطان ہیں، یہ 3 ہیں جو شیطان کے بھائی ہیں، یہ 3 ہیں جن سے اللہ پروردگار نے وعدہ برحق کیا ہوا ہے کہ میں ان سے جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ یہ 3 جو ہیں سن لو وہ کون ہیں؟ جو منہ بولی باتیں کرتے ہیں، منہ بولی باتیں سنتے ہیں، جو آنکھوں دیکھی باتیں کرتے ہیں اور آنکھوں دیکھی باتیں سنتے ہیں، جو کانوں سنی باتیں کرتے ہیں اور کانوں سنی باتیں آگے بتاتے ہیں، یہ ہیں وہ 3۔ بے افواہہم، فرمایا یہ ہیں وہ جو منہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہیں وہ جو آنکھوں دیکھی باتیں کرتے ہیں، یہ ہیں وہ جو کانوں سنی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں تو فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی رسول کی اتباع کرتے ہیں، نبی رسول کے نائب قیامت تک ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پروردگار نے اپنا حکم وحی کے اندر دیا ہے، وحی کو دیکھتے ہیں، وحی کو سنتے ہیں، وحی کو بولتے ہیں، کہ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، میں نہیں بولتا، میں وحی صرف کہتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے۔ آپ نے کب دیکھی بات کی ہے؟ یہ نمونہ ہے۔ آپ نے کب سنی بات کی ہے؟ یہ نمونہ ہے۔ آپ نے کب بولی بات کی ہے؟ یہ نمونہ ہے۔ نمونہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس نمونہ وحی ہوتی ہے، ان کے پاس نمونہ تعلیم تزکیہ، وحی کی تعلیم تزکیہ سنت ہوتی ہے، ان کے پاس اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی رسول علیہ السلام نے نمونہ دیا وہی نمونہ ہوتا ہے۔ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو چن لیا گیا ہے، جو پسند کر لیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ۔ اب قرآن سنت کی جو تعلیم نبی رسول کے نمونے میں دیتا ہے یہ اثر کرتی ہے، جو نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم تزکیہ ہمارا کرتا ہے یہ اثر کرتی ہے، جو اللہ پروردگار کی وحی ہوتی ہے یہ وحی اثر کرتی ہے۔
اثر کیسے ہو جائے؟ ایک کوئی فالودہ ہے، ایک گول گپے ہے، ایک کوئی دہی بڑے ہے جڑا اثر کرن گے؟ پاگل ہو گیا، تیری مت ماری گئی ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ادھر تیرا مومن دل ہے، اللہ اللہ، اور ادھر اللہ پروردگار خود ہے، اللہ کا بندہ خود ہے، ادھر تیرے ماں باپ خود ہیں، ادھر تیرے سائیں جی خود ہیں۔ یہ بکلمے خود، یہ خود والی باتیں ہو رہی ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کس خودی کو دے کے بیٹھا ہے؟ وہ خودی جو نفس تیرا امارہ ہے، وہ خودی جو نفس نہ تعلیم جانے، نہ تزکیہ جانے، نہ حکم وحی جانے، نہ نمونہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے، اور نہ اللہ کے نبی کے نائب نے جو اپنے نمونے میں سنت نبی رسول کی ہمیں تعلیم دی ہے وہ جانے۔ پاگل ہو گیا ہے یہ تو، جہنمی سے بھی بدتر ہے کہ جہنمی ہو کے جنتی ہو گیا ہے، اور یہ جنتیوں میں ہو کے جہنمی ہو گیا ہے۔ ایسا تو نہیں نا ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت آگ اور شاگ گزرنے والی بات ہے کہ پاسوں میں جا کے پھر جب باہر نکل کے آ گیا تو پاسوں میں جا کے فیل ہو گیا۔ واہ جی واہ، یہ تو عجیب ہی بات ہو گئی، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ آئیے اب پھر دوبارہ اس بات کو سنیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تعلیم فرمائی تو یہ وحی کی تعلیم تھی، اقیم الصلاۃ کی تعلیم تھی، وآتوا الزکوٰۃ کی تعلیم تھی، وصوم روزے کی تعلیم تھی، یہ حج زکوٰۃ کی تعلیم تھی، اور یہ تقوی میں اس تعلیم کو اختیار کرنے کی تعلیم تھی۔ جب تک کسی میں تقوی نہیں آ جاتا وہ حلال کی تعلیم میں نہیں ہوتا، اور جب کسی میں فتویٰ آ جاتا ہے تو اب وہ عذر کے اندر اس تعلیم میں چلا گیا ہوتا ہے جس میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہ ہو تو وہ سرے سے حرام پر ہی عمل ہوتا ہے، مطلق وہ حرام پر ہی عمل ہوتا ہے، لیکن فتوے میں وقتی طور پر اسے جائز کر دیا جاتا ہے، اور اگر نمونہ اس میں فتوے کے اندر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر حکم میں تو فتویٰ ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کی جو ہوتی ہے وہ بیماری بھی ہے، اس کی حقیقت شفا بھی ہے۔ جیسے ہی وہ بیمار جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے تو دوبارہ حلال میں موجود ہوتا ہے، دوبارہ حلال میں موجود ہوتا ہے، حرام اس میں موجود نہیں ہوتا، کیونکہ بیماری جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور صحت جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے اسے اللہ نے بیمار کیا ہے اور اللہ نے اسے صحت مند کر دیا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی کتا حرام وقتی ضرورت میں کھاتا ہے جو کہ فتویٰ ہے، خنزیر کا گوشت، گندا گوشت، گندی ناپاک چیز اگر جان جاتی میں کھاتا ہے، فتویٰ تو ہے لیکن نبی رسول کا اس میں نمونہ کوئی نہیں ہے۔ فرق ہو گیا نا۔ لوگ سمجھتے فتویٰ جو ہے یہ بڑی چیز ہے، اگر تو بیمار ہے تو بڑی چیز ہے، اگر تیری جان جا رہی ہے تو بڑی چیز ہے، اور اگر تو صحت مند ہے تو کہتا ہے فتویٰ بڑی چیز ہے، تو یہ بڑی چیز نہیں ہے تیرے لیے۔ اب تیرے لیے یہ وہ چیز ہے کہ کانوں سے سنی ہے، زبان سے مفتی نے بولی ہے، اور آنکھوں نے تیری نے دیکھی ہے۔ اب یہ وہ ہے جس میں نبی رسول کا نمونہ کوئی نہیں ہے۔ تو بیمار تو ہو گیا ہے لیکن بیماری میں بھی تجھے وہ فتویٰ ملا ہے جس میں نبی رسول کا نمونہ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے کا نمونہ نہیں ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین جب جنگل میں راستہ بھٹک گئے تو اس وقت جان جا رہی تھی، کچھ نہیں تھا، ان کا اپنا کتا ساتھ تھا۔ اس کتے کو ذبح کیا، اور کتا ذبح ہونے کے بعد اب وہ سب کو بانٹ کر دیا گیا، سب نے کھایا۔ حضور منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا تک نہیں،
کہا حضور آپ کی بھی جان جا رہی ہے، آپ ہی کھانے؟ فرمایا نہیں، میری جب جان جائے گی تو میرے لیے یہ حلال ہوگا، میرے لیے حلال نہیں ہے کہ سارے کا سارا ہی حرام ہے۔ اب دیکھ لو، یہ ہیں فتح بیونی کی باتیں۔ فتح بیونی اسے ملا ہے جس نے حکم وحی کو جانا ہے، جس نے حکم کی تعلیم نبی رسول علیہ السلام کی سنت کو جانا ہے، اور جس نے وہ تعلیم تزکیہ صحابہ اہل بیت نے نبی رسول علیہ السلام کے نمونے سے جانا ہے۔ جیسے استاد ہے نا، وہ پڑھاتا ہے تو پھر شاگرد پڑھ جاتے ہیں، ایسے یہ نبی رسول علیہ السلام جو ہیں یہ نمونہ بھی ہیں، یہ اپنے نمونے سے پڑھاتے ہیں، یہ نبی رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح قیامت تک آپ کے جو نائبین ہیں وہی نمونہ بھی ہیں، وہی استاد ہیں، کیونکہ استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو کون پڑھا رہا ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے، وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، پڑھا کے آ رہا ہوتا ہے، اپنے نمونے میں پڑھا رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ بتا رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ استاد ہی تو ہے جو اپنے نمونے میں تعلیم دے رہا ہے۔ جس نے کسی کی منہ کی سنی ہے اس نے کیا سنا، جس نے کسی کی آنکھوں کی دیکھی ہے اس نے کیا دیکھا، جس نے کسی زبان کی بولی ہے اس نے کیا بولا، اپنی زبان سے بول لے یا اس کی زبان کو سن لے، اپنے کان سے سن لے یا اس کے کان سے سن لے، اس نے کیا سنا۔ اور جس نے جو اللہ نے کہا ہے وہ دیکھا ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ دیکھا ہے، جو سائیں جی نے کہا ہے وہ دیکھا ہے، اور اس کی تعلیم ان سے حاصل کی ہے، یہ ہے فتح بیونی یحببکم اللہ نبی رسول علیہ السلام کی۔ اس نے اتفاق کر لی ہے، اسے کیا نہیں ملا؟ اسے اللہ بھی ملا، اسے نبی رسول علیہ السلام بھی ملے، اسے نبی رسول کے نائبین بھی قیامت تک ملے، اور فتح بیونی کے اندر کیا نہیں ملا؟ ماں باپ بھی ملے ہیں، بیوی کو شوہر ملا، شوہر کو بیوی ملی، ان سب کو پھر اللہ پروردگار نے کہیں اپنے بندے دیے، ان سب کو اللہ، نبی رسول کا نائب، ان سب کو اللہ نے کیا دیا؟ اللہ پروردگار کو اللہ کے بندے ملے، نبی رسول علیہ السلام کو نائبین ملے، اولیاء اعظام نائبین ملے، اور نائبین کو اللہ پروردگار نے شاگرد دیے۔ ان سب کو کیا نہیں ملا؟ سارا کچھ ہی ملا۔ جتنے بھی ماں باپ آئے ان کو اولاد ملی، اور جتنے بھی اولاد ہوئی ان کو پھر اللہ نے اولاد دی۔ کیا نہیں ملا بتائیے؟ سنا نہیں آپ نے؟ جس کو رب اس کو سب، سارا کچھ ہی ملا۔ جو ان تین پر عمل کرتا ہے، منہ کی باتیں، آنکھوں کی دیکھی، کان کی سنی، یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے، نفل پڑھتا ہے تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے، شادیاں کرتا ہے تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے، ولیمے کرتا ہے تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس سے بہتر نہیں کہ تو اللہ کے ولی کا بھائی بنایا گیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، تو ان کا بھائی ہو جا۔ ایسے نہ ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں لیکن وہ بڑے بھائی ہیں، نہ نہ نہ، یہ بات نہیں ہے۔ اس طرح تو امی بھی میری بہن ہو جائے گی، وہ بہن ہے نہیں جو ماں جائی ہوتی ہیں۔ جس طرح عام بہنیں ہیں جن سے شادی بیاہ بھی ہوتی ہے، مسلمان بہنیں، وہی بہن ہوگی، ورنہ اگر وہ بہن نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، تیری بنائی جو تو بنا رہا ہے، اگر وہ بہن نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ماں ہوگی۔ باپ کیا ہوگا؟ بھائی ہوگا، باپ ہوگا، کیونکہ بھائی کے حقوق اور ہیں دین کے اندر، باپ کے حقوق اور ہیں، بہن کے حقوق اور ہیں، اور ماں کے حقوق اور ہیں، نبی رسول کے حقوق اور ہیں، اور بھائی کے حقوق اور ہیں۔ او بھائی کیا ظلم اپنی جان پر ڈالنے لگے ہو، کیا ہو جائے گا؟ یہ شیطان کا بھائی ہو جائے گا۔ ہو گیا نا؟ کتنی دیر لگی ہے بتانے میں؟ کوئی دیر لگی ہے؟ کیوں بھائی دیر نہیں لگی؟ فتح بیونی جو ہے، جسے فتح بیونی ملا ہے نا، حکم وہی ملی ہے، اس نے کہا کس نے؟ اللہ کے نبی نے، قل هو اللہ احد۔ نبی رسول کو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔
اب کہے کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ کہا ہم نے لینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں لینا۔ اللہ نے کہا، نبی رسول نے لے لیا، نبی رسول نے کہا، ہم نے لے لیا۔ ہم نے کہا لیا ہے۔ ماں باپ نے کہا میں تیرا باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں، ہم نے لے لیا۔ میں نے آج نے آپ کو کہا، آپ نے لے لیا۔ بھی سائیں جی نے کہا یہ کہا لینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں لینا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ ان کو بتا دیں کہ کہا ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے، نبی رسول نے بھی کہا ہے، سائیں جی نے بھی کہا ہے، ماں نے بھی کہا ہے، باپ نے بھی کہا ہے، استاد بھی کہتا ہے۔ میرا استاد تیرا ہے نا، وہ تجھے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ اسے کہنا کہ کل کو ضرور پڑھنے آئے۔ کیا اس نے استاد نے کہا؟ یہ تو شاگرد نے، میرے ساتھی نے مجھے کہا ہے۔ کہا نہیں ہے، مجھے استاد نے نہیں کہا، مجھے جس نے کہا ہے اس کی خبر پہنچائی ہے۔ یہ ساری کتابیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جتنی کتابیں اللہ پروردگار نے بھیجی تھیں وہ اللہ کا حکم وہی تھا، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ساری منسوخ کر دی۔ قل هو اللہ احد کہنا جو ہے وہ بحال کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ کیسی رہی؟ یہ ہے فتابیونی۔ کسی کو کیا پتا، اپنی طرف سے وہ اونچی اونچی نمازیں پڑھتا ہے، اونچے اونچے حج کرتا ہے، کسی نے کہے ہوئے تو لیتا ہے نہ، کسی کے کہے نہ لے۔ صحابہ اکرام نے اللہ پروردگار کے بندے کا کہا لیا تھا، اور اللہ نے اپنے بندے کو کہا تھا، اور جب کہا لیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کہے کی تعلیم تزکیہ اپنے نمونے سے فرمایا تھا، کسی اور کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اور پھر جسے اللہ پروردگار کے نبی نے اپنا سارا کچھ حوالے کر دیا، اس کی تصدیق کی کہ یہ میرا نائب ہے، اس نائب نے کہا لینے میں، تعلیم لینے میں، تزکیہ لینے میں، آپ کے نمونے کے اندر تصدیق کر دی آپ کی کہ میں نے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر میں ایمان لایا ہوں، میرے وہ معلم ہیں، وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے رسول ہیں، وہ میرے سارے ہیں۔ آپ نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ یہ میرا نائب ہے۔ اب نائب بھی آگے کہتا ہے، نائب بھی آگے جو آپ کو تعلیم ہوئی ہے، تزکیہ ہوا ہے، جیسے نبی رسول علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم اور تزکیہ فرمایا، آپ بھی آگے تعلیم فرماتے ہیں۔ کس میں؟ اپنے نمونے میں، اپنے عمل میں، اپنے ہنسنے میں، اپنے رونے میں، اپنی نماز کے عمل پڑھنے میں، اپنا روزہ رکھنے کے عمل میں آپ بھی تعلیم فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں۔ اور پھر جب وہ آپ کی طرح ہو جاتا ہے، معلم ہو جاتا ہے، تو آپ تصدیق فرما دیتے ہیں یہ میرا نائب ہے۔ پہلی چیز حکم ہے، کہو۔ دوسری چیز تعلیم تزکیہ ہے، کہو۔ تیسری چیز تعلیم دینا ہے اپنے نمونے میں، کہو۔ پھر چوتھی چیز ہے تصدیق ایک دوسرے کی ہوتی ہے، یہ کرو۔ فتح بیونی کا اثر کیوں نہ ہوگا؟ جدھر فتح بیونی آئی نہیں، ادھر فتوے ہی فتوے، فتوے ہی فتوے، تقوی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جان جاتی ہو تو فتویٰ، جان نہ جاتی ہو پھر فتویٰ۔ اللہ کے نبی فرماتے جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، شوقیہ کتا رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ یہ فتوے لے کے چلا ہوا ہے، فتوے لے کے چلا ہوا ہے۔ اور بھائی فتوے میں تو یا نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ ہوگا ہی نہیں، حرام ہی حرام نرا ہوگا۔ اور اگر آپ کا نمونہ بیچ میں موجود ہے تو اس میں اللہ پروردگار بھی موجود ہے کہ بیمار بھی اللہ نے کیا ہے تو صحت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وہ تو بیماری کی بات ہے، بیماری میں تو وہی نماز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے پڑھی ہے، اب وہ تو ہے۔ اور جدھر جا کے جان جا رہی ہے،
پھر جان جاتی ہے تو فرعون کو سجدہ کرتا ہے۔ نبی رسول نے تو کسی بڑے سے بڑے فرعون کو سجدہ کیا، کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ نبی رسول بھی سجدہ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ نبی رسول کی تو شروع سے یہ بات ہوتی ہے، یا تو نہیں یا میں نہیں۔ ادھر کدھر سجدے کی بات آ گئی؟ وہ تیرے معاملے میں ہے کہ تیری جب جان جا رہی ہے تو اب جان نہیں یا تو نہیں۔ اس لیے جب تو نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ نمرود کو سجدہ کر دیتا ہے، تیری جان بچ جاتی ہے۔ وہاں تو یہ بات ہی نہیں ہے، یا تو نہیں یا میں نہیں۔ اسی طرح جاندار کی تصویر، بھائی ادھر تو نہیں ہے، ادھر تو چل تصویر بنا لے۔ تیری پراپرٹی جاتی ہے، تیرا حج جاتا ہے، تیرا عمرہ جاتا ہے، تو سنت میں داخل ہونے کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ تو تصویر بنانا تیرے لیے حرام جو ضروری ہوگا تو بنا لے، دنیا کے معاملے کے لیے تو بنا لے۔ تو کہے کہ اب تصویر جاندار کی جو ہے یہ اللہ کے نبی نہیں جو حلال کر دی ہے، اب حرام ہی نہیں رہی، اللہ نے حلال کر دی، حرام ہی نہیں، مت تیری ماری گئی ہے، تو خود خدا نبی بن گیا۔ یہ نہیں ہم مانتے مولوی صاحب، یہ تو بھی نہیں مانتا۔ بڑے بڑے مولویوں کو آج نے سنا ہے کہتے لو تصویر جاندار کی بنانا تو یہ تو حرام ہے، شرعاً حرام ہے، ہم یہ تصویر جو ہے نا جاندار کی نہیں بنا رہے ہوتے، یہ تو عکس ہوتا ہے، عکس۔ اچھا یہ عکس ہوتا ہے، یہ شیشے میں بھی تو عکس ہی ہوتا ہے، یہ باہر کیسے آ گیا سارا عکس؟ باہر کیسے نکل کے آ گیا ہے؟ اچھا بھائی تیری عورت ہے وہ عکس شیشے میں تو گھر میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، تو اگر اس کے عکس کو باہر لے کر آ جائے، اس کی اور عورت کو باہر لے کے آ جائے تو کیا ہے؟ باہر تصویر ہی ہوتی ہے نا، اس کا برقع اتار کے باہر لے کے آ جائے تو کیا تصویر ہی ہے نا، جان تو اس کے اندر ہے نا، کہ جان باہر ہوتی ہے؟ عورت تو ساری کی ساری جو ہے وہ اندر ہے نا جان کی وجہ سے، وہ جان بھی تیری جہان بھی تیرا، تو اسے ننگا کیسے کرتا ہے؟ نہ تو غسل خانے میں شیشے کے سامنے وہ جو ننگی نہا رہی ہے، نہا رہا ہے، اس کو لا سکتا ہے باہر، اور نہ تو اسے کہہ سکتا ہے یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ کیسے حلال ہے؟ بس اپنے آپ کو نہ اس طرح سمجھاؤ کہ فتح بیونی کو چھوڑ کر کون سی مثالیں دینے لگ گئے ہو، کون سی بیماری کے اندر فتویٰ دینے لگ گئے ہو، اس بیماری کے اندر، اس جان جاتی کے اندر جدھر اللہ کے نبی کی مثال ہی موجود نہیں ہے، یا تو مثال لے کر آؤ۔ فتح بیونی کے اندر دوسرا وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس نے کچھ نہیں کیا، جس نے کچھ نہیں کیا۔ کون سا کچھ نہیں کیا؟ لا الہ، یعنی نبی رسول علیہ السلام کی سنت میں سارا کچھ کیا، سنت جو نہیں ہے اسے کیا ہی نہیں۔ جو سنت نہیں ہے وہ کیا ہی نہیں۔ فتویٰ تو ضرورت اسے ہی ہے نا، جس کے پاس سنت نہ ہو۔ پھر مفتی صاحب سے پوچھا میرے پاس سنت کوئی نہیں ہے، تو مجھے فتویٰ دے دیں، اور یار ایسے کر، سنت ہے تو سنت پر عمل کرنے۔ کہتا کوئی سنت نہیں ہے۔ میں نے کہا ابھی بتاؤ تو صحیح کدھر سنت نہیں ہے؟ کہنے لگا میں نے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب میں کیا کروں، اب سنت نہیں ہے۔ میں نے کہا اب طلاق تو نے دے دی ہے نا، تو نے دے دی ہے نا، ہاں، تو اب سنت نہیں ہے؟ کیا سنت نہیں ہے؟ سنت تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، تو نے کیوں دی ہے طلاق؟ ٹھیک ہے، اگر تو نے طلاق دے دی ہے تو حکم موجود ہے، دین کا فتویٰ، نبی رسول کا فتویٰ ضرور موجود ہے۔ تو مفتیوں سے نہ فتویٰ لینے جا، تو نے کتنی طلاق دی ہے؟ کہا میں نے ایک دی ہے، تقویٰ موجود ہے، 2 دی ہے، تقویٰ موجود ہے، حکم موجود ہے، 3 دی ہے، حکم اللہ کے نبی کا موجود ہے، جا۔ اور اگر سنت دیکھنا چاہتا ہے تو سنت
تو کاری وہ نا جو سنت ہے، تو کیوں حکم کی طرف جاتا ہے؟ ادھر مفتیوں سے فتویٰ لیتا ہے، ادھر شریعت میں حکم جو دیا گیا ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہی تو جاتا ہے نا کہ تو نے سنت چھوڑی ہوئی ہے، اب حکم تجھے چاہیے۔ اب ایک اور آ جاتا ہے، میں نے جی اپنا نا طلاق حیض میں دے دی ہے، میں نے نفاس میں دے دی ہے، میں نے حمل میں دے دی ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا سنت کیا ہے؟ کہ سنت میں تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حیض میں طلاق کسی کو دی ہے، نہ اس میں دی ہے، نہ اس میں دی ہے۔ تو پھر تو نے سنت کے خلاف کیوں کیا؟ کیا کیا سنت کے خلاف؟ کہا میں نے طلاق دے دی ہے۔ تو پھر حکم کیا ہے نبی رسول کا؟ آپ نے فرمایا جھوٹ موٹ میں بھی طلاق ہو جاتی۔ مولوی صاحب فتوے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، اسے فتح بیونی بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی رسول کی اتباع کیا کرو۔ لیکن میں نے اور آپ نے فتوے دینے شروع کر دیے، فتوے دینے شروع کر دیے۔ فتووں کی ضرورت نہیں ہے، تقوی کی ضرورت ہے۔ پورا قرآن مجید اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت میں نے بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں بتایا یہ فتویٰ دینے والوں کے لیے؟ فتوے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے مفتی اپنا حکم بتائے گا دین کی سمجھ حاصل کر کے، پتہ نہیں صحیح سمجھ اسے ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، اور دوسری طرف جو صاحب شریعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حکم بتائے گا جس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اور چلو یار اور کچھ نہیں، سنت پر عمل نہیں کرتا تو نبی رسول کی شریعت کا جو حکم ہے اسے ہی مان لے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جزاکم اللہ۔